Hello my dear students, I welcome all of you in this lecture series. As all of you know, हमने इससे पहले बहुत सारे सेशंस किए उर्दू राइटिंग के, और इसमें हमने एसेज की, लेटर्स की, और बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे लेटर वाले जो हमारा सेशन था लेटर राइटिंग का, और उसमें बोल रहे थे कि फिर दरख्वास्त के लेटर। देखो बेटा लोग, लेटर्स जो है ना, लेटर ख़त नवीसी जो है ना, उसमें लेटर्स की टाइप्स होती हैं फिर, ठीक है, डिफरेंट तरह के जो है ख़त होते हैं। फिर मैंने उनको टाइप्स में भी पढ़ाया है, और वो टाइप्स क्या क्या होती है वो भी दिखाया है। मैंने PDF भी शेयर की है टेलीग्राम ग्रुप में, और उसमें बहुत सारे सैम्पल लेटर्स भी है, दरख्वास्त की भी है, निजी खत जिसको हम बोलते हैं उसकी भी है, और जो खत का स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने दिखाया है स्टैंडर्ड ग्रामर से। और इवन बाकी चीज़ें जो खत की होती हैं, जैसे रसीद होती है, दावतनामा होता है, इवन वो वाली जो है सैम्पल्स में मैंने भेजी हैं। अलबत्ता आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस निजी खत और दरख्वास्त आप सीख लें। और बहुत सारी जो डिमांड थी और जो है एसेज प्रैक्टिस लाने के लिए, तो मैंने आज कुछ 2-3 एसेज मैंने लाए हैं। हम इंशाल्लाह बहुत सारे एसेज करेंगे और जो है एक साथ पढ़ेंगे। तो ये आप देख लीजिए पहले ऐसे आज का, और जो भी आपको बोलूँगा आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रेस्पॉन्स। अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, मैंने टेस्ट उसमें लॉन्च किया है, पहला टेस्ट मैंने दिया है उनको, और मैं उनका ना पेपर भी चेक करूँगी। और अगर वो आपको चाहिए तो WS Academy की जो है ऐप वो डाउनलोड करके उस पे जाके जो उर्दू स्पेशल है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, पटवारी कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो 5 टेस्ट होंगे, बराबर टाइम आप वही रख लीजिए 1 घंटा, और आपको बराबर पैटर्न जैसे एग्जाम में होता है वही मैंने रखा है वहाँ पे। ठीक है, शाबाश। तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे उर्दू क्वालिफाई करें, ठीक, उर्दू की वजह से कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला ऐसे आज का है वो है हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत ही दौलत होती है। तो उसके बारे में आपको कॉन्टेंट भी पढ़ूंगी, फिर PDF भी प्रोवाइड करूँगी, और ये भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है और मसरूफियत में घिरी हुई है, और ये सारी मसरूफियत सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं। हमें पैसे कमाने के लिए दिन भर बहुत से काम करने पड़ते हैं, और पैसा कमाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमारी सेहत का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी भूल जाते हैं कि अच्छी सेहत हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम ये झूठी नहीं है, इसलिए छोटी छोटी रकम कमाने के लिए वक्त पर खाना, वर्जिश करना, आराम करना वगैरह भी भूल जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हकीकी दौलत हमारी सेहत है। हर एक के लिए ये सच है कि सेहत दौलत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, शाबाश। अच्छी सेहत तनाव को कम करती है और तकलीफ के बगैर सेहतमंद ज़िंदगी को फ़रोग देती है। हमें अपनी सेहत से हमेशा आगाह रहना चाहिए, अवेयर, मतलब हमारी अपनी हेल्थ कंडीशन से अवेयर रहना चाहिए, और सेहत से मुतालिक बाकायदगी से चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें ताज़ा फल, सलाद, हरी सब्जियाँ, दूध, अंडे, दही वगैरह का मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा हो गया बैलेंस्ड डाइट। कुछ जिस्मानी सरगर्मियाँ, मुनासिब आराम, हिफ्ज़ान सेहत, सेहतमंद माहौल, ताज़ा हवा और पानी, और ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत वगैरह भी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। हस्पतालों के सामने भीड़ को कम करने के लिए अच्छी सेहत को बरकरार रखना एक अच्छी आदत है जो वालिदैन की मदद से बचपन ही से सीखनी चाहिए। हमें चाइल्डहुड से ये क्या सीखना चाहिए, तो इस कंटेंट से हमें क्या पता चला कि सेहत ही असल दौलत है, और हमें अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, बराबर चेकअप करने चाहिए, हरी सब्जियां, फल खाने चाहिए, सलाद खानी चाहिए, दूध, अपनी बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। और अगर हमारी सेहत सही है तब हमारा मेंटल स्टेट भी सही रहेगा, और हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी। तो आगे हम और देखते हैं। पहले वक्तों में ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ नहीं थी। ज़िंदगी इन दिनों के मुकाबले में सेहतमंद माहौल के साथ बहुत आसान और बहुत सारे चैलेंजों से पाक थी, मतलब साफ थी। ठीक है, लोग सेहतमंद थे क्योंकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तमाम काम अपने हाथों और जिस्म से अंजाम देते थे, मतलब फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़िंदगी बहुत आसान और आरामदह और पुरसुकून हो चुकी है, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि लोग मशीनों का इस्तेमाल करते करते खुद से काम करना ही भूल गए हैं, और बदन के ज़्यादा हरकत न कर पाने की वजह से आज हमारे जिस्म में बीमारियां जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे इसने सादा अल्फाज में लिखा है, कैसे इसने पैराग्राफ वाइज लिखा है, छोटे छोटे पैराग्राफ में, और कैसे एक एक पैराग्राफ एक एक जो है टॉपिक से मिलता जुलता है, और ऐसे ही आपको भी लिखना है। और वैसे आपको 100 वर्ड्स का ही लिखना है ना, बहुत आसान है, तो आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। चले आगे और देखते हैं। आजकल आसान ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक शख्स दूसरे से बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमाना चाहता है, क्योंकि आजकल हम कंपटीशन में पड़े हैं ना। अच्छा, तो देख लीजिए यहाँ से,
لیکن اس رقم کو صحیح طریقے سے صرف کرنے کا ہنر کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس رقم کا صحیح استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر بنائیں, کیونکہ انسان کتنی بھی مشکل نوکری یا بزنس کرے وہ اپنی روزی روٹی کمانے کی خاطر ہی کرتا ہے نا. آپ آفیسر ہو, آپ کوئی بھی جاب کرتے ہو, آپ بزنس مین ہو, ٹھیک ہے, آپ گاڑی چلاتے ہیں, لیکن ہر مقصد کیا ہوتا ہے؟ فیملی کو چلانا, اپنے لیے کھانا ہو, اچھی زندگی ہو میسر, ٹھیک ہے, اسی کے لیے تو ہر ایک چیز کرتا ہے. تو ہم اس چکر میں کیوں اپنے صحت کو بھولتے ہیں؟ ٹھیک. اور اگر ہماری صحت ہی اچھی نہ ہوگی تو ہم کوئی بھی کام اچھے سے نہیں سر انجام دے پائیں گے. تو اگر ہماری لیکن صحت ہی اچھی نہیں ہوگی تو ہمارے بزنس اور بڑی آفیسر ہونے کا کیا فائدہ پھر جب ہم کچھ کھا بھی نہیں پائیں گے, ہے نا. شاباش. تو آگے ہم اور دیکھیں گے. آج کل انسان زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن اسے اپنی صحت کا خیال بالکل بھی نہیں ہے. موجودہ دور میں طرح طرح کی فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں نے تازہ ہوا کو خراب کر دیا ہے, جس کی وجہ سے تازہ ہوا کا ملنا دن بدن کم ہوا جا رہا ہے, کیونکہ ہر چیز مثال کے طور پر ہوا, پانی, ماحولیات, کھانا وغیرہ متاثرہ اور آلودہ ہو چکے ہیں. اگر ہمیں اپنے ماحول اور فضا کو پاکیزہ اور صاف بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائے اور پلاسٹک اور تھیلی کا استعمال کم سے کم کرے. تو اس نے دیکھو اب اس نے ہیلتھ از ویلتھ کے ریلیٹڈ کیا کیا ڈائمینشنز لائے. یہ ہے پہلے کہ ہمیں انٹیک, فوڈ انٹیک کو اس نے پہلا ڈائمینشن لایا کہ ہمیں کھانا اچھے سے کھانا ہے. دوسرا انٹیک یہ ہے کہ ہم فزیکل موومنٹ کرنی ہے. تیسرا اس نے یہ ڈائمینشن لیا ہے کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہے نا, اس سے ڈائریکٹ اثر ہماری صحت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اسی طرح صحت مند جسم کے لیے صحیح وقت پر صحت مند کھانا بہت ضروری ہے, جو صرف متوازن کھانے سے ہی ممکن ہے. یہ ہمارے جسم کی مناسب نشو و نما کو فروغ دیتا ہے, جو ہمیں ذہنی, جسمانی اور معاشرتی طور پر تندرست رکھتا ہے. اچھی صحت کی مدد سے ہم زندگی کی کسی بھی خراب صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری خوشحال زندگی کے لیے ہمارا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ وقت پر اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ تازہ ہوا, جسمانی سرگرمی, ورزش, رات کو صحیح وقت پر سونا اور صبح جلدی اٹھ کر ٹہلنا یا دوڑنا اور وقت وقت پر آرام کرنا وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو ہمیں واک پہ جانا چاہیے, ہمیں مطلب جو صحیح وقت ہے اس پہ کھانا کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ رات کو دیر سے کھانا کھائیں گے اور صبح اچھے وقت پہ جا کر صبح کا ناشتہ کرنا چاہیے. تو یہ اس میں لکھ کے ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اتنا سمجھ آیا آپ کو ہیلتھ از ویلتھ کے ریلیٹڈ. بہت ہی اچھا کانٹینٹ ہے, بہت سادہ کانٹینٹ ہے. یہ آپ ڈائریکٹلی یاد کر لو, اور اس سے آپ کو نا اس کے ریلیٹڈ بھی اگر ایسے آ جائے گا تو آپ لکھ پاؤ گے. اس کو ڈائریکٹلی یاد کر لینا, بہت ایزی ہے. 5-10 بار پڑھ لینا, یہ خود بخود خود یاد رہے گا. ٹھیک ہے, ایک بار لکھ لو بھی اپنے ہاتھ سے. میں جو ٹیسٹ پیپر دوں گی نا اس میں بھی میں ایسے ایسے رکھوں گی. اس میں ایون اگر اس میں آپ ایکسٹرا بھی لکھو گے میں وہ بھی چیک کروں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں میری طرف سے ہر ایک ایفرٹ آپ کے لیے میسر ہے. آئی ایم دیئر فار یو. میں پورا اپنا ایفرٹ دوں گی آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اس کے آگے ہم ایک اور دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم تعلیم کی اہمیت. ٹھیک ہے, امپورٹنس آف ایجوکیشن. تعلیم کیوں ضروری ہے؟ تعلیم زندگی کی سب سے ضروری چیز ہے. تعلیم زندگی کی سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لو, یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. تعلیم زندگی کے سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک ہے, جو انسان کی زندگی کے ساتھ ہی ساتھ ملک کی بہتری میں بھی ضروری ہے. آج کل یہ کسی بھی معاشرے کی نئی پیڑھی کے اچھے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. تعلیم کی اسی ضرورت کی نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے ملک کے آئین نے 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے سبھی بچوں کے لیے تعلیم کو ضروری قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو 6 سے 14 بھی ہے, 6 سے 14 ہے یہاں پہ. ٹھیک, شاباش. اچھا, تعلیم زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا ہنر بخشتی ہے. ہمیں جب ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہوتی ہے چیزوں کی, اور ہمیں زندگی کی چھوٹی اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا سکھاتی ہیں. معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم کی سخت ضرورت ہے, اور اتنے بڑے درجے پر آگاہ کرنے کے بعد بھی ملک کے سبھی حصوں میں تعلیم کا ایک جیسی نہیں ہے. تعلیم ایک جیسی نہیں ہے تو مطلب ہر پروونس میں اگر آپ دیکھوں گے ہر اسٹیٹ میں جو ایجوکیشن لیول ہے نا, لٹریسی ریٹ سیم نہیں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہار میں لٹریسی ریٹ کم ہے, گوا میں لٹریسی ریٹ اچھی ہے, کیرل میں لٹریسی ریٹ اچھی ہے نا, تو فرق ہے لٹریسی ریٹ میں. ٹھیک ہے, تو اور آج کل میں ایجوکیشن کے بغیر کچھ چلے گا ہی نہیں. اگر آپ آج بس بھی چلاتے ہیں نا تو آپ کو منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اب 21 سینچری میں ہیں, اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. آپ کو اگر پڑھے لکھے ہو تو آپ کو پتہ ہے اگر ہمیں کوئی دبا رہا ہے, ہمیں
ہمیں کوئی گنڈا گردی دکھا رہا ہے تو ہم اپروچ کر سکتے ہیں, پولیس کو اپروچ کر سکتے ہیں, آفیسرس کو اپروچ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں یہ چیزیں کب عقل آتی ہے؟ جب ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. انسانی زندگی میں گھر تعلیم کا اولین درجہ ہوتا ہے. اوبیسلی سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا فرسٹ اسکول ہوتا ہے گھر ہی, ہو نا, ماں کی گود ہوتی ہے. اور والدین اپنے بچوں کے اولین استاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے پیرنٹس بچے کے کون ہوتے ہیں؟ اس بچے کے سب سے پہلے ٹیچرز پیرنٹس ہوتے ہیں. ہر بچہ اپنی والدہ سے سب سے پہلے بولنا سیکھتا ہے. بچہ والدین کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو گھر سے سیکھنا شروع کرتا ہے نا, کیونکہ بچہ آبزرو کرتا ہے. جو جیسے ماں باپ آپس میں بات کریں نا, ویسی بچے کا تمیز بھی بنے گا. پھر دھیرے دھیرے اپنے استاذہ سے تعلیمی ہنر حاصل کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ اسکول جانے لگتا ہے. لیکن پہلا اسکول کون ہوتا ہے بچے کا؟ اپنا گھر ہوتا ہے, اپنے ماں باپ ہوتے ہیں, خاص طر والدہ, خاص طر اپنی ماں ہوتی ہے, ٹھیک, خاص طور پہ اپنی ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تعلیم انسان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیتی ہے اور اپنی کامیابی میں آگے بڑھنے کی سیکھ دیتی ہے. تعلیم کے بغیر انسان زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تعلیم کے ذریعے ہی انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے. ایک تعلیم یافتہ انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسے سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارتا ہے. کیونکہ انسان جب اسکول میں ہوتا ہے, کالج میں ہوتا ہے, یونیورسٹی میں ہوتا ہے, میں آپ کو میجورٹی میں بولتی ہوں, انسان کو بات کرنے کی ایک تمیز آتی ہے نا, ڈسپلن آتا ہے. اس کے برعکس اگر ایک جاہل انسان کی زندگی بہت ہی دکھوں اور تکلیفوں بری ہوتی ہے. اس کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی, کیونکہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہتے ہیں. ہاں, جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے اس میں ہم نہیں بول سکتے ہر ایک جاہل ہے, بٹ ہاں میکزیمم جو اسکول نہیں گیا ہوتا نا اس کو نہیں زیادہ سمجھ ہوتی ہے چیزوں کی, اور وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے پہ اترتا ہے. ہم سبھی اپنے بچوں کو کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, جو صرف اچھی اور بہترین تعلیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. تو اگر آپ کو لائف میں سکسیزفل ہونا ہے تو بیسک ایجوکیشن ضروری ہے, ٹھیک ہے, بیسک ایجوکیشن بہت ضروری ہے. سبھی والدین کو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی زندگی میں تعلیم کی اہمیت اور اس کے فائدوں کے بارے میں بتاتے رہنا چاہیے. ہر ایک پیرنٹ کو چاہیے اپنے بچوں کو پہلے ہی امپورٹنس بتانی چاہیے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے, کہ آج کے زمانے میں تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے, تاکہ وہ اس کا خیال رکھے اور بہتر مستقبل اور تعلیم کی طرف جا سکے, ٹھیک ہے. شروعاتی تعلیم طلباء کے لیے ایک نیا موقف دیتی ہے جو زندگی بھر ان کی مدد کرتا ہے. ہماری تعلیم اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ ہم اپنے مستقبل میں کس طرح کے انسان بنیں گے. تعلیم ہی انسان اور جانور میں فرق بتا دیتی ہے, کیونکہ ایک جانور کو کسی بات کی بھی تعلیم نہیں ہوتی, لیکن ایک انسان اچھے اور برے کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. شروعاتی تعلیم طلباء کے لیے ایک نیا موقع دیتی ہے جو زندگی بھر ان کی مدد کرتا ہے. ہماری تعلیم اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ ہم اپنے مستقبل میں کس طرح کے انسان بنیں گے. جو بیسک ایجوکیشن ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ بچپن میں جو چیزیں انسان سیکھتے ہیں نا وہ کبھی نہیں بھولتا ہے. ہائر ایجوکیشن کا چھوڑو, کیونکہ کبھی پھر کسی کو فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے, پھر وہ آگے جا کے بزنس بھی کرتا ہے, لیکن جو بیسک ایجوکیشن ہے بہت زیادہ ضروری ہے, جو انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے. تعلیم ہی انسان اور جانور میں فرق بتاتی ہے, کیونکہ ایک جانور کو کسی بات کی تعلیم نہیں ہوتی. اچھا, یہ ہم نے پڑھا. موجودہ دور میں تعلیم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے. سرکار کی طرف سے ملک کے ہر گاؤں قصبے میں بہت سے اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کا بہترین انتظام کیا گیا ہے. دیکھو یہ سیکھ لینا کیا یہ ورڈز, یہ کانٹینٹ بہت اچھا ہے, ایزی بھی ہے, اچھا بھی. اسکول کالج اور یونیورسٹی کیسے لکھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ورڈز آپ کو پتہ, غلطی نہیں کرنا. اب ہم لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے سے اپنی تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں. انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر دنیا کے کونے کونے سے بہترین اساتذہ کے لیکچر اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی سن سکتے ہیں. اس کے برعکس پرانے زمانے میں تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان وسائل کا بہترین استعمال کر کے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے ماں باپ اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آیا؟ شاباش. اچھی تعلیم مستقبل میں کامیابی کی منزل پر پہنچنے والے راستوں کو تیار کرتی ہے, اور بہتر تعلیم زندگی میں بہت سے خوابوں کو سچ کرنا سکھاتی ہے. انسان کی کامیابی کا دار و مدار بہترین تعلیم پر ہے. بہترین تعلیم کے ذریعے ہی انسان نے چاند پر قدم رکھا, ہوائی جہاز کے ذریعے ہوا میں تیرنا سیکھا. اس کے علاوہ ایسی مشینیں تیار کی جن کو استعمال کر کے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے, اور ان سبھی قابلیتوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. تو یہ ہے پہلا
पहले हमने देखा हेल्थ इज़ वेल्थ और उसके बाद देखा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देखो ये वाले एजुकेशन रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड ना ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बेहतरीन कंटेंट है, इजी भी है हर एक के लिए, जिसको थोड़ा उर्दू में प्रॉब्लम ही है उसको उसके लिए भी इजी है, याद कर लो ये डायरेक्टली, ठीक। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी। इंशाल्लाह कल से मैं बड़े बड़े लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगी और कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, और लेटर्स पे भी और एक दो सेशंस लाऊंगी। और ख़ास तौर पे अगर मैं देखती हूँ मैं शाम को एक और लेक्चर आपको देती हूँ ट्रांसलेशन का, ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना अपना रिस्पॉन्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।